آج 17 ذوالحج پیر کے دن اللہ کا یہ ایک نام پڑھ لو، دولت گھر گاڑی جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 17 ذوالحج پیر کے دن اللہ کے مبارک نام کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کے دن جو شخص صرف 10-12 سیکنڈ کا یہ عمل کر لیتا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ بھی آج یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی تسبیح ہاتھ سے چھوٹے گی نہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا اور دولت کی بارش اس طرح آپ پر برسے گی۔ آج یہ وظیفہ آپ کو میں بتاؤں گی، جو بھی پریشان دکھیارے بہن بھائی جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی، حاجتیں مرادیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائیں گی۔ تو آج 17 ذوالحج پیر کے دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگ کسی بھی جگہ پر چاہیں، گھر میں، دفتر، آفس، مسجد، مدرسے، کہیں بھی بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر یہ وظیفہ پڑھنا، اور آپ نے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، گھروں میں فاقوں کو ختم کرنے کے لیے، بے روزگاری کے لیے۔ آج 17 ذوالحج پیر کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مراد ہو، آپ کو ذاتی مکان چاہیے، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے بے حد آسان اور مختصر سا ہے، اور وقت بھی بہت کم لگے گا۔ آزمودہ عمل ہے، آپ نے پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے، پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یہ نہیں، ہمیں پیسے ملیں گے بھی یہ نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ عمل اپنی زندگی میں ضرور کرنا ہے، پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر گیا تو عنقریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم بلائے گا جس سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اے نبی مکرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہن نے، تمہاری بیوی، تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اعمال جو تم سے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار میں جن کے نقصانات سے تم ڈرتے ہو، وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے گا۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس طلب و حاجت ہونے کے باوجود اسارہ محتاج کو، یتیم، قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا، نہ تم سے کسی بدلے کے دستخوار ہو اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے باوضو مسلح پر بیٹھ جانا ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کو جو آسان لگتا ہے آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے، چاہے تو آپ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود ابراہیم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر حاجت پوری فرماتا ہے، تو اس لیے آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ سمجھ لیں۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے دوسرا اور بڑا مجرب وظیفہ، جو اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ شاید ہی آپ نے اپنی زندگی میں اس پاورفل وظیفے کو کیا ہو۔ فوراً آپ لوگوں نے اب کیا پڑھنا ہے،
آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ سورہ اخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت پڑھنی ہے۔ اور اب آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل شامل کر لیں، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، شاید آپ نے اپنی زندگی میں اس سے آسان وظیفہ کبھی کیا ہو۔ یا ربنا کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا ربنا آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہاں پر آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ اپنے سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھ لیں۔ تو سب سے آخر میں آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ آج 17 ذوالحج پیر کے دن دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے، کیا پتہ آپ میں سے کسی کی آمین قبول ہو جائے۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ غفور الرحیم، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما دے۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہیں اس کی خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، آپ نے دعا کرنی ہے عاجزی اور گڑ گڑا کر۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔